السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ لوگ کو ہم بتانے والے ہیں شب قدر اور اعتکاف کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ دعویٰ الفتح محمد تو سبھی کرتے ہیں، کوئی نکلے تو صحیح رنج اٹھانے والا۔ برادران اسلام، آج رمضان المبارک کا تیسرا ہفتہ ہے۔ مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ شب قدر اور اعتکاف کے فضائل و حقائق کو بیان کروں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو خبر بھی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اپنے پروردگار کے حکم سے اس رات فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں، اور ہم خیر کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، وہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ معزز بزرگان اسلام، دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزیں یکساں اور برابر نہیں ہوتی۔ نظام خداوندی کا ایک انوکھا طرز ہے کہ اپنے مخلوقات میں کسی کا درجہ اور مرتبہ بڑھا کر قوم کی سعادت کے لیے منتخب فرماتے ہیں، تو کسی کو محکوم بنا کر اطاعت و فرما برداری پر مجبور کر دیتے ہیں۔ خواہ وہ حیوانات کے قبیلے سے ہو یا جمادات میں سے ہو، آنکھیں سے دیکھی جانے والی ہو یا آنکھوں سے اوجھل ہو۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بے شمار تشریف لائے، مگر تاجدار بطحا کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا ہے، کسی کے خیال و تصور میں بھی اس کا وجود نہ تھا۔ تمام امتوں میں افضل اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو پیدا کیا، اور کرامات کے لقب سے ان کی فضیلت و برتری کو نمایاں مقام عطا کیا۔ اسی طرح تمام کتابوں سے افضل اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تمام مہینوں سے افضل رمضان کے مہینے کو قرار دیا، اور تمام راتوں میں شب قدر کو افضل ٹھہرایا، جس کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے مذکور پوری سورت کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اس رات کا ہر ہر لمحہ مبارک و مقدس اور نزول رحمت سے معمور ہوتا ہے۔ اس رات کی عظمت و تقدس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے سب سے مقدس کتاب ضابطۂ حیات قرآن مجید کو سمائے دنیا پر اسی شب میں نازل فرمایا۔ اسی شب کے بیان فضیلت میں خالق دو جہاں نے مکمل صورت قدر نازل فرمائی، تاکہ لوگوں کے قلوب میں اس کی حقیقی اہمیت اور رنج ہو جائے، اور اس کی قیمتی وقت کہیں خواب و غفلت میں نہ کھو بیٹھے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اعلیٰ اور اللہ کے نزدیک انتہائی مقبول ہوتی ہے۔ غروب آفتاب سے صبح صادق تک یہ روئے زمین جو جہالت الہیہ کا مرکزی بنی رہتی ہے، ہر سمت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ہر طرف تسبیح و تحلیل اور ذکر و اذکار کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہے۔ ملائکہ رحمت کا تا بندہ ہوا ہوتا ہے۔ آسمانی فضا کتنی سہانی ہے، کیا ہی قابل دل منظر ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ اعزازی میں سجدہ ریز ہے۔ مسجدوں کے میناروں سے آہ باہ کی آواز نکلتی رہتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ بندہ جس نے اس رات کی تلاش میں جد و جہد کی، اور کچھ دیر بھی بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر سائے رحمت کا طلبگار رہا۔ اللہ کے مقرب فرشتے بھی ایسے بندے کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور ان سے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں ان کا احساس نہ ہو، لیکن جس نے اس کی قدر نہیں کی، دوسری راتوں کی طرح خواب غفلت میں اسے گزار دیا، تو کب میں افسوس ملنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی قسمت پر دنیا کی تمام چیزیں نالا ہے۔
اس کو سرکار دو جہاں علیہ الفتح الصلاۃ والسلام نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہا، یعنی جو اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جس بندے کو بھی کھڑے یا بیٹھے ذکر اللہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں نفلی نمازیں پڑھے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن شب قدر کی تاریخ اللہ نے متعین نہیں کی، اور لوگوں کے جذبات شوق طلب اور جستجو کے اوپر اس کو چھوڑ دیا تاکہ نفس کا مجاہدہ ہو سکے اور انسانوں میں حقیقی تڑپ پیدا ہو جائے۔ جس طرح دنیا کے کاروبار کو کرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں مہینے ہمارا قریبی شہر میں ایک میلہ لگنے والا ہے اور اس میں 1,00,000 روپے کی آمدنی ہوگی، تو بتاؤ کون بے وقوف ہوگا جو اس بہترین موقع کو کھو دے گا؟ اگرچہ بتانے والا نے تاریخ نہ بھی بتائی ہو لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اس تاریخ کا پتہ ضرور لگائے گا، اور اگر شبے رہ جائے گا تو احتیاطاً کئی دن پہلے اس جگہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سمجھو کہ شب قدر نیکیوں کا میلہ ہے جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، مگر اتنی بات ہے کہ مہینے تو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس مہینے کے آخری تہائی حصے میں ہے، لیکن تاریخ مخفی رکھی ہے کہ دیکھیں نیکیوں کے شوقین اور خدا کی محبت اور اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفت کا دم بھرنے والے کتنے دن اپنی رحمت و آرام و قربان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان یکون خیر لکم، کیا خبر ہے تاریخ کا پتہ نہ دینے میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ الغرض اس کے پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ اس کے شوقین پورے رمضان عبادتوں کا اہتمام کریں گے۔ برادران ملت، دنیا میں سب سے بڑا بد نصیب اور نادان وہی شخص ہے جو کمائی کا سیزن یوں نہیں گنوا دے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے بڑا بد نصیب اور محروم قسمت وہ ہے جو نیکیوں کا بہترین موقع ضائع کر دے اور کچھ نہ کر سکے۔ دوستو، دنیا کمانے کے لیے لوگ رات بھر جاگتے ہیں، پوری رات کھڑے رہ کر کام کرتے ہیں، مشین کی طرح دن رات ایک کر دیتے ہیں، ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو گلے لگاتے ہیں، نہ صحت کا احساس ہوتا ہے نہ اپنے آرام کی فکر، لیکن افسوس صد افسوس دین حاصل کرنے کے لیے ہم فرصت نہیں مل پاتی، خدا کے لیے ہم ایک رات جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ موت سے پہلے تیاری تو کرتے ہیں مگر موت کے بعد کی کوئی فکر نہیں۔ موت کے بعد کی تیاری کون کرے؟ بس جسے مرنا ہوگا وہ اس کی تیاری بھی کرے، ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ 60-70 برس کی زندگی کے لیے انسان مارا پھرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، لیکن مسلمان جہاں ہمیں ساری زندگی رہنا ہے، جہاں کبھی موت نہیں آئے گی، کیا اس کے لیے ہمیں رات دن ایک نہیں کرنا چاہیے؟ امام الانبیاء سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، ان کو شب قدر کی اتنی فکر تھی کہ اس کی تلاش کے لیے رمضان شروع ہوتے ہی اول عشرہ رمضان کا اعتکاف کیا، لیکن شب قدر نہیں ملی تو پھر دوسرے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر نہیں ملی تو آخر عشرہ کا رمضان میں شب قدر ملی، اور پھر ہمیشہ آخر عشرے کا ہی اعتکاف کرتے رہے۔ حضرات گرامی، شب قدر کب ہوتی ہے اور کس تاریخ کو ہوتی ہے، اس کے متعلق کوئی متعین تاریخ یقین کے ساتھ نہیں بتائی جا سکتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے۔
لیکن دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا، مگر چونکہ فلاں فلاں جھگڑا کرنے لگا اس لیے اس کی تعین اٹھا لی گئی، لہٰذا اب متعینہ طور پر یہ بات نہیں بتائی جا سکتی کہ کس ماہ کی کس تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے۔ البتہ شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے تاکہ اس بہانے سے زیادہ راتوں میں عبادت ہو سکے اور بندہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بن سکے۔ لیکن زیادہ تر روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے، بلکہ طاق راتوں میں بھی 27ویں رات کو سب سے زیادہ شب قدر کا احتمال ہے، اور اکثر مفسرین کرام کی رائے بھی یہی ہے کہ 27ویں شب رائج ہے۔ علامہ ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی قابل قدر بات کہی کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شب قدر بڑے بڑے بزرگ اور صاحب کشف و کرامت یہی کو ملتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اس لیے ہر شخص کو اس کی تلاش میں کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر والآخر ما یجتہد فی غیری، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اس قدر جد و جہد کرتے کہ اتنی دوسرے عشرے میں نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مأزر واحیا اللیل ویقظ اہلہ۔ بخاری کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمرہ بست ہو جاتے تھے، رات بھر جاگتے اور نمازوں میں مشغول رہتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول ہو۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے چھوٹے بڑے جو بھی نماز پڑھ سکتے تھے سب کو جگا کر نماز پڑھواتے تھے۔ اصل میں یہ قیمتی دن اور یہ قیمتی راتیں کچھ کرنے کی ہوتی ہے۔ خدا کے کتنے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان دنوں کا ایک ایک منٹ ایک مہینہ کا کام دیتا ہے اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ دن بڑھ کر ایک مہینہ بن جاتا، اور جب مولا کریم کے سامنے سجدہ میں آنسو بہاتے ہوئے ہوں گے تو دل پہ یہ چاہتا ہوگا کہ اب ختم ہی نہ ہو۔ شب و سوال بہت کم ہے، آسماں سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا سب جدائی کا۔ محترم حضرات، شب قدر کی کوئی متعین رات نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہے جن سے شب قدر کا معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ الغرض جس رات میں وہ نشانیاں پائی جائے سمجھو کہ وہی شب قدر ہے، تو 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کا عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔ یہ پہچان لوگوں کی آج موجودہ ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی اور روشن ہوتی ہے، عینی شرح بخاری۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس رات میں آسمان کے تارے ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ چوتھی علامت امام ابن جریر طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے نقل کی ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی حالت پر آ جاتی ہے، لیکن یہ سب چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی، لہٰذا اگر تلاش و جستجو کے بعد ان نشانیوں کو دیکھ کر شب قدر معلوم ہو جائے تو کون سی عبادت کرنی چاہیے، کیا دعا مانگنی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں یہ رات پالوں تو کیا کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یعنی اے پروردگار تو بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، معافی ہی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر چونکہ انتہائی قیمتی اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کو غنیمت سمجھ کر اپنی گناہوں پر شرمسار ہو کر اس کی معافی کی درخواست کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔
رمضان المبارک کے عشرۂ آخر میں دوسرا اہم کام اعتکاف کرنا ہے۔ رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، یعنی اگر پورے گاؤں میں سے ایک مسلمان بھی اعتکاف کر لیا تو سب اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ اعتکاف کا وقت رمضان کے 20 تاریخ کے شام کو سورج غروب ہونے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور عید الفطر کا چاند ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اسی مسجد میں ہوگا جہاں نماز باجماعت 5 وقت ہوتی ہو۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پابندی سے اعتکاف کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس سنت مؤکدہ کی تکمیل میں ہرگز غفلت نہ کرے، اور تمام لوگوں کو اس کے انتظام کا شوق ہونا چاہیے کہ اتباع رسول کی شان ظاہر ہو، اور عورتیں اپنے گھر ہی میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہو وہیں پر اعتکاف کرے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے کو مخلوق سے الگ کر کے صرف خدا کی یاد میں مشغول ہو جائے، یہاں تک کہ انسان کے دل و دماغ میں ہمیشہ خدا ہی کا تصور ہو جائے۔ تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی ہے، اکیلے بیٹھے رہتے یا دان کی دل نشی ہوتی ہے۔ حضرت گرامی معتکف کے بارے میں بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ہو یعکف الذنوب ویجزی لہ من حسناتی کامل الحسنات کلہا، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہے جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اس حدیث میں اعتکاف کے 2 بڑے اہم فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے صافہ پڑتا ہے، اور دنیا بھر کے قصے جھوٹ سچ غیبت ضرور ہوتے ہیں، بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جھگڑوں اور برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ بہت سے نیکیوں کا ثواب بغیر کیے بھی مفت مل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے تو اپنے بندے کو عطا کر دو۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کو معلوم ہوا، آپ نے سزا کے طور پر کہہ دیا کہ آج دوپہر میں تجھے کھانا نہیں دوں گا۔ اب دوپہر کا وقت آیا، آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ نے کھانا شروع کیا، لیکن نوالا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، اور بار بار یہ خیال آتا ہے کہ بیٹے کو بلا لو، لیکن معافی مانگنے کے بغیر کھانا دینا بھی ٹھیک نہیں۔ ادھر بیٹے کی بھولی بھالی صورت مارے بھوک کے پھول کی طرح مرجھا رہی ہے، اور ادھر آپ کا کلیجہ دیکھ دیکھ کر پھٹا جا رہا ہے۔ اب آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ آئندہ تو نہیں کریں گے، آئندہ تو نہیں کریں گے، اور انتظار یہ ہے کہ بیٹا کہہ دے جی نہیں اب ایسا کبھی نہیں کروں گا، تو فوراً گود میں بیٹھا لوگے۔ خدائے پاک کی قسم، خدا بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے، لیکن کوئی اس شفقت و کرم کا لائق بھی تو ہو، اس کا کوئی چاہنے والا بھی تو ہو۔ اسی طرح معتکف کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کا ثواب 2 حج اور عمروں کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالی جہنم کو اس سے زمین و آسمان کے فاصلے سے 3 گنا زیادہ دور کر دیتا ہے، یعنی جہنم سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا ہے۔ لیکن دوستو، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل میں ایسے وعدے اور ایسے اجر و ثواب سن کر بھی اعتکاف کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں جنت کا شوق ہے لیکن تیاری سے بھاگتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کی ہمت ہے کہ جہنم کی آرزو کرے، لیکن اس کے باوجود وہ کون ہے جو بچنے کی تدبیر بھی کر رہا ہے؟ موت کے بعد ایک ایسی زندگی آ رہی کہ وہاں موت کا تصور ہی نہیں، ہم کو جانا وہاں ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے یوں سمجھیے کہ ہمیں 1 سیکنڈ کی مہلت ملی ہے۔ کیا یہ جان لینے کے بعد بھی ہمیں ان اعمال کا شوق نہ ہوگا؟ کیا اس مختصر زندگی کو بھی خدا کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کریں گے؟ لہٰذا ضرورت ہے کہ عمل
ضرورت ہے کہ ہم عمل کی طرف دوڑ پڑے۔ ہماری آنکھیں ہماری وقتی نقصانات اور خسارے کو دکھلائے گی، لیکن ان آنکھوں کو پھوڑ کر دل کی آنکھوں سے دیکھیے، اس عمل کے بدلے جنت کا نفع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا بخشے، خصوصاً رمضان شریف کے مہینے کی اہم اور کثیر الثواب عملوں سے پورا حصہ عطا کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔